السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نور فون رکھنے کے بعد اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے دارم سائیں کو اپنے قریب آنے سے روکے گی۔ وہ ستم گر تو آتے جاتے بے وجہ ہی اس کی جان نکال دیتا تھا۔ اب تو اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی، حق ملکیت تھا۔ وہ کیوں اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹتا اور وہ اسے کیسے روکتی؟ کیا اس کے روکنے پر رک جائے گا؟ نہیں، ہاں لیکن اس کے دھتکارنے پر۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتی مسلسل یہی سب سوچ رہی تھی جب باہر سے بلاوا آیا۔ کیا مطلب ہے؟ کب ہم اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے تمہیں پیسے دیں گے؟ زاوی، ثنا اور ثانیہ اس وقت دروازے پر ہی انہیں روکے ہوئے تھی کیونکہ یہاں پر رسم ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ ہی بلاک کر ڈالا تھا۔ جب تک ان کو ان کی منہ مانگی قیمت نہیں مل جاتی تب تک وہ بارات کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ ہاں داسائی، یہ رسم ہوتی ہے، جب تک سالیوں کو پیسے نہیں مل جاتے تب تک انٹری نہیں ملتی۔ زاوش نے فوراً اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ اور میرے خیال میں تم میرے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھی، دارم سائی نے اپنی غدار بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، اس وقت میں یہاں پر رشتہ داریاں بنانے نہیں آئی، مجھے پیسے دیں، میں سالی ہوں آپ کی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شام تک میں واپس آپ کی بہن بن جاؤں گی۔ باہر دروازے پر بھی تو آپ کو روکنا ہے نا، وہاں موٹی رقم ملے گی۔ وہ خوشی سے سوچتے ہوئے اس کے سامنے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ دارم سائیں کی بہن ہو کر اتنا لالچی پن تم نے میری ناک کٹوا دی ہے لڑکی۔ اس نے مقدم سائیں کو دیکھتے ہوئے اسے پیسے دینے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ بیچارہ تو صبح نہاتے ہوئے بھی لٹ چکا تھا۔ کیا دلہا تھا کہ اسے نہانے کے لیے بھی پیسے دینا پڑے تھے؟ مقدم نے وقتی طور پر ان سب کا منہ بند کر دیا تھا، لیکن زاوش کو رقم کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے دودھ پلائی کی رسم میں بھی وہ کچھ نہ کچھ چاہتی تھی۔ بس کرو بیکارن، تم تو گلے پڑ گئی ہو، جاؤ معاف کرو بابا، اور پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ابھی تو وہاں دلہن کے پاس بٹانے کے لیے بھی تم لوگوں نے اچھی خاصی لوٹ مار مچا رکھی ہوگی۔ ساحر سائی نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، جس پر اس نے ناراضگی سے منہ پھلا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے دلہن کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے؟ سنان کو صدمہ ہوا۔ اسے زاوش کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں تو اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اب دلہا بننا اتنا بھی آسان نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی خود ہی انہیں آنے کا راستہ دے چکی تھی، کیونکہ آگے بھی تو حساب پورے کرنے تھے نا۔ کوئی بات نہیں سنان سائی، شادی بھی تو زندگی میں ایک ہی بار ہونی ہے۔ کردم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ یہ ساری رسم بھائی اور سالے نہیں کرتے کیا؟ سنان کو نہ جانے کیسے خیال آیا۔ نہیں، یہ ساری رسمیں صرف عورتوں کے حصے میں آئی ہیں، ہمیں تو صرف لائٹیں لگانے کے اور کھانا لگوانے کے کام ملتے ہیں، ساحر نے جل کر کہا، جس پر پوری بارات نے کہکا لگایا، جس میں حوریہ اور دڑکن کو چھوڑ کر صرف مرد ہی تھے، کیونکہ عورتیں تو ساری اس دفعہ لڑکی والوں کے ساتھ تھیں۔ حمنہ بیگم لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بارات آ چکی تھی اور اب دلہنوں کو باہر بیٹھنا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری رسمیں ہونی تھیں اور گھر کے بڑے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی رسم ادھوری رہے۔ آخر یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی جس میں گھر کے بچوں کی خوشیاں تھیں، اور وہ خود بھی یہ ساری اوٹ پٹانگ قسم کی رسموں کو کافی انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ زاوی، ثنا اور ثانیہ نے اپنے پاس سے ہی کافی ساری رسمیں ایجاد کر لی تھیں دلہنوں سے پیسے نکلوانے کے لیے۔ اس بار تو سنان سائیں اور دارم سائیں کو سچ میں نانی یاد آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو کافی معصوم سمجھتے تھے، لیکن بہنوں نے ان کے خیالات پر پانی پھیر دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کا ماتھا چومتی حمنہ کی آنکھیں نم سی ہونے لگیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ پاک تمہیں ہر بری نظر سے بچائے میری جان، تم آباد رہو، کوئی بری نظر تمہیں چھو نہ پائے، تمہیں ہر وہ خوشی ملے جو تمہارے حصے کی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتی اسے نظر کا ٹیکا لگا چکی تھی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو اپنی ماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ سب بول ہم نہ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں، یہ سب کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ وہ اسے گھونگھٹ کروانے لگی تو نور خاموش نہ رہ سکی۔ یہ حق صرف اور صرف دارم سائیں کا ہے کہ وہ تمہیں دلہن کے اس حسین روپ میں دیکھیں گے۔ اب ہم ان کا حق چھین کر ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا کہ تمہیں یوں ہی سب کے سامنے بٹھا دیں۔ گھونگھٹ تو تمہیں لینا ہوگا، حمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے گال گلابی ہونے لگے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ یہ جواب دے گی۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ ارے شرمانا بھی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ دلہن یوں اپنے سائیں کے نام پر شرماتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور تم میں تو ماشاءاللہ سے ساتوں رنگ ہیں، بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ وہ ٹھیک سے اس پر گھونگھٹ ڈال کر آہستہ سے اسے تھامتے ہوئے باہر لے آئی تھی، جبکہ زردش کو بڑی بی بی نہ جانے کون کون سی نصیحتیں دیتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ثنا، ثانیہ اور زاوش پوری جگہ کور کر کے بیٹھ گئی، جس پر زردش مسکرائی تھی، جبکہ نور کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ادی، دارم ادا سائیں کے دوست مقدم سائیں کتنے ہینڈسم ہیں نا، ثانیہ نے ثنا سے کہا۔
بے شرم لڑکی، مقدم ادا بھی بڑے بھائیوں جیسے ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی ادا لگاؤ، ثنا نے سختی سے کہا تھا۔ ارے چھوڑے نا ثنا دی، اتنے ہینڈسم آدمی کو بھائی بنا کر ہم نے کیا بھائیوں کا اچار ڈالا ہے؟ ہمیں مزید بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں کافی ہیں، اور ویسے بھی وہ تو ناولوں کے ہیرو جیسے لگتے ہیں، انہیں بھائی کون بناتا ہے؟ زاوش نے فوراً ثنا کی بات کی نفی کی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں! ابھی میں ساحر ادا کو بتاتی ہوں تمہاری کرتوت، پھر دیکھنا ناول کے ہیرو جیسا تمہیں کون لگتا ہے۔ ثنا نے دھمکی دی۔ کیا مطلب؟ نکاح کیا ہو گیا؟ ہر کوئی مجھے جی این کے نام کی دھمکی دینے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرتی ہوں ان سے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ سگریٹ پینے والا انسان میرا بگاڑ کیا لے گا؟ ان کو تو سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی، اسی لیے تو سگریٹ پینے والے انسان زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ اپنی بڑاس نکال کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، لیکن یہ کیا؟ اس کے ہیرو کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ناولوں کا ہیرو بھی سگریٹ پیتا ہے، اس نے مقدم سائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر بولی، تو یہ بھی تو دیکھیں نا، سگریٹ پیتے ہوئے بھی بندے کی کیا پرسنالٹی ہے، اور ایک آپ کے ادا ہیں۔ حد میں رہو لڑکی، اگر تم نے ساحر ادا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار زرنش نے اسے بے حد سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لو جی، حد ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی خود ہی وکیل بن کے بیٹھا ہوا ہے ان کا۔ میں کچھ نہیں کہتی تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی بار بار ان کا ذکر نہ کریں میرے سامنے۔ ان سے نکاح ہو گیا ہے، کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے کہ ہر وقت ان کے نام کی تلوار میں سر پر لٹکا کے رکھتی ہوں؟ اب ڈیل کرو میرے ساتھ، نہ میں ان کے خلاف کچھ بولوں گی اور نہ ہی آپ ان کے حق میں کچھ بولو گی۔ زاوش ان کو دیکھتے ہوئے ڈیل کرنے لگی تو فی الحال کی لڑائی ختم کرنے کے لیے زرنش اور ثنا نے مذاکرات کر لیے، کیونکہ اب دلہے اسی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ ہمیں کنگال کر چکی ہو، اب ہم تمہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ صبح سے نہ جانے کتنی رسمیں خود سے ہی ایجاد کی ہیں تم لوگوں نے، یہ ساری رسمیں میں نے آج تک کسی کی شادی میں نہیں دیکھی، اور ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ اٹھو زرنش کے پاس سے، وہ غصے سے ثنا کو گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ ہم نے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی، یہ ساری رسمیں ہر شادی میں ہوتی ہیں، آپ جن شادیوں میں جاتے ہوں گے وہاں نہیں ہوتی ہوں گی۔ وہ بورنگ شادی ہوتی ہے نا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ دلہن کی کوئی بہن نہ ہوتی ہو، لیکن ہمارا گھر ماشاء اللہ سے ہرا بھرا ہے، یہاں ساری رسمیں ہوں گی اور آپ لوگوں کو پیسے بھی دینے ہوں گے۔ جلدی نکالیں پیسے، اگر آپ کو اس شاہی سیٹ پر بیٹھنا ہے، پھر مزیدار اور رسمیں بھی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارا وقت برباد نہ کریں۔ زاوش نے فوراً کہا، اب ہم مزید تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے، بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ساحر نے زاوش کو گھورا۔ ٹھیک ہے، مت دیں، جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ثنا نے لقمہ دیا۔ دیکھو لڑکیوں، یہ زیادتی ہے، اب کیا دلہا وہاں بیٹھے ہوئے اچھا لگے گا؟ مقدم نے سمجھانا چاہا۔ ہائے میں صدقے، اب کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، چلے صرف آپ کے کہنے پر 1500 چھوڑ دیے، وہ بھی میں نے اپنے حصے کے، چلے دارمدہ 9,98,500 روپے دیں۔ ثانیہ نے فوراً مقدم کی بات مانی تھی۔ یار میں تھوڑا سا کم کروا پایا ہوں، اگر تجھے تیری دلہن چاہیے تجھے جیب ہلکی کرنی پڑے گی۔ مقدم مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس وقت میں اتنے پیسے کہاں سے لا کر دوں؟ تم صبح تک ویٹ کر لو، اتنا کیش نہیں ہے اس وقت۔ دارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی صبح تک ویٹ کر لیں، یہیں پر کھڑے رہیں، یا پھر کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے بابا سائیں کے تجوری میں بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی آواز کافی اونچی تھی۔ بابا سائیں تھوڑا ادھار دیں، واپس کر دیں گے۔ آخر دارم سائیں نے ہار مانتے ہوئے بابا سائیں سے مدد چاہی، کیونکہ اسے سچ میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے انداز پر بابا سائیں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو سب لڑکیوں نے یاہو کے نعرے لگائے۔ آخر انہیں ان کی منچاہی رقم مل چکی تھی۔ کتنے پیارا کپل ہے ماشاءاللہ، حوریہ اس کے بے حد قریب کھڑی ہوئی بولی۔ ہمارے کپل سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی کپل نہیں ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مقدم سائیں، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ بھی کچھ اچھا لگ سکتا ہے کیا؟ مجھے میرے دل کے قرار سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بنا کسی کی پرواہ کیے کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو حوریہ نے ایک چور نظر ہر طرف دوڑائی۔ شکر ہے کہ ان کی جانب کسی کا دھیان نہیں تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر دھڑکن اور کردم کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ کردم سائیں، میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے دوبارہ دلہن بننا ہے، وہ اس کے بالکل قریب کھڑی بولی تو کردم مسکرا دیا۔ صبر کرو پٹاخہ سائیں، وقت نکال کر تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا۔ آپ کیسے پوری کریں گے میری یہ خواہش؟ وہ کنفیوز اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں دوبارہ شادی کرنی ہے تو کیا دلہے کے بغیر کرو گی؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ دلہا کون ہے آپ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں دوسری بار بھی آپ کے ساتھ سر کھپاؤں گی؟ نہیں، میں آپ سے دوسری بار شادی کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بورنگ اینڈ ان رومانٹک انسان، وہ ناک سکیڑتی ہوئی بولی۔ تو کیا تمہارے لیے عمران خان آئے گا؟ وہ اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دور کھڑے لوگوں کو یقیناً یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے عمران خان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو شاہ رخ خان سے شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بندہ کم از کم رومانٹک تو ہونا چاہیے نا، وہ شرارت سے بولی۔ تمہارا رومانس میں گھر جا کر نکالتا ہوں۔
وہ بیحد خوبصورتی سے مسکراتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا، جبکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج دھڑکن کی خیر نہیں، آج وہ اسے ٹھیک سے بتانے والا تھا کہ رومانٹک انسان کسے کہتے ہیں۔ رخصی افسردہ سے ماحول میں ہوئی، وہ دونوں ہی کہیں دور نہیں جانے والی تھی، لیکن شاید یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جو کسی کی آنکھوں میں بھی آنسو لا سکتا ہے۔ حمنا کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ بڑی بی بی تو بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ اس ماحول میں ثنا بھی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، وہ تو اسی گھر میں رہنے والی تھی تو اتنا زیادہ رو رہی تھی۔ ثنا کو تو شاید ہمیشہ کے لیے یہ گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑتا۔ اسے اداس دیکھ کر زرین نے اسے اپنے بےحد قریب کر لیا تو پھپھو سائی نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ثانیہ نور کے گلے لگتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی، جبکہ بابا سائی سے ملتے ہوئے بھی اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو کتنا مس کر رہی تھی یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ جب سنان اور دارم کو مقدم کا میسج ملا، ان دونوں کو مقدم کے دربار میں حاضری دینے کا حکم آیا تھا، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ فوراً چھت پر حاضر تھے۔ دیکھو، جیسا کہ ہمارے گروپ میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ میں سب سے زیادہ رومانٹک ہوں، تو سوچا کیوں نہ میں تم دونوں کو کچھ ٹپس دے دوں، کیونکہ آج تم دونوں کے لیے بہت اہم دن ہے، تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دارم اور سنان اس کے سامنے کھڑے اسے بہت غور سے سن رہے تھے۔ اچھا رانجھا سائی، حکم کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنان نے بیٹھنا چاہا۔ سنان بیٹا سائی، پہلے تو سب سے یہ جانو کہ استاد کے سامنے بنا اجازت کے نہیں بیٹھا جاتا ہوں، اس لیے کھڑے ہو کر میری بات سنو، جیسے دارم سائی کھڑا ہے۔ مقدم کے حکم پر سنان فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ کردم سائی اور ساحر سائی وہیں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں رومانس سے۔ شادی شدہ زندگی میں سب سے اہم چیز ہے رومانس، اور رومانس کہاں سے شروع ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ہاتھوں سے، سنان نے جواب دیا۔ دل سے، دارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے نکمو، رومانس آر سے شروع ہوتا ہے، میں انگلش والے رومانس کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کے اندر مچلتے جذبات والے رومانس کی نہیں۔ مقدم نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہی لمحے میں شرمندہ سے ہو گئے۔ دوسری چیز اہم ہوتی ہے فیلنگز، بتاؤ فیلنگز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایف سے، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا۔ ارے بیوقوفوں، میں اصلی فیلنگ کی بات کر رہا ہوں، انگلش والی فیلنگ کی نہیں۔ ایف، کیا تم دونوں کے چچا کا پتر ہے؟ فیلنگز شروع ہوتی ہیں دل سے۔ کیسے نکمے اسٹوڈنٹس ملے ہیں مجھے، سب لوگوں کو سکھاتے ہوئے تو رات ہی برباد ہو جائے گی۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں، میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو رومانس کا مطلب۔ وہ ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھانے لگا تھا، جبکہ کردم اور ساحر سائی ان دونوں کی کلاس لگنے پر بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہ وہ واحد موضوع تھا جس میں مقدم سائی ان سب سے بہت آگے تھا۔ انہوں نے خود ہی مقدم کو رانجھا سائی کا نام دیا تھا، کیونکہ مقدم سچ میں کسی رانجھے سے کم نہیں تھا۔ اس کی حوریہ کے لیے بے پناہ محبت اسے ان سب سے الگ بناتی تھی۔ دارم ہمیشہ سے کہتا تھا اگر محبت کرنی ہے تو مقدم سائی کی طرح کرو، ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ، ہر مشکل میں قدم سے قدم ملاؤ۔ محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن مقدم شاہ جیسی محبت کوئی کر سکتا ہے۔ وہ ان سب کا لو گرو تھا۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ ساحر کو بھی محبت کی ٹپس دے رہا تھا، جو آگے جا کر اس کے بھی کام آنے والی تھی، اور اب خود جانے سے پہلے ان دونوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہے تھے، لیکن مقدم نے جب یہ کہا کہ اپنے ہم سفر سے کچھ چھپاؤ مت، راز زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں، تو سنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی مقدم کی جانب دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کتنے دن سے سمجھا رہا تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے پرانے سارے راز کھول کر زرنش کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے وہ آنے والی زندگی میں تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے۔ وہ بھی باتوں میں ہی مصروف تھے جب حوریہ اور دھڑکن دیر سارے گفٹس کے ساتھ حویلی سے نکلی۔ آج رک جاتے بیٹا سائی، بڑی بی بی نے نہ جانے کتنی بار ان سے کہا تھا۔ نہیں رک سکتے نا آنٹی جی، آپ کو نہیں پتہ، میرے دادا سائی نے ابھی تک دوائی بھی نہیں لی ہوگی، بالکل بچوں جیسے ہیں، وہ بہت ضد کرتے ہیں۔ دھڑکن نے معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آ جاؤ کردم سائی، ایک گاڑی میں چلتے ہیں، اکٹھے سفر انجوائے کریں گے، مقدم سائی نے اسے آفر کی تھی۔ میں اپنا سفر اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ رات کے اس خوبصورت ماحول میں تمہاری شکل دیکھوں گا۔ کردم کے اچانک کہنے پر مقدم نے حیرانگی سے دیکھا۔ اچھا، تو رومانس والے جراثیم تمہارے اندر جاگ گئے؟ اگر مزید کلاس لینی ہے تو آ جانا، میں شام میں فارغ ہوتا ہوں۔ مقدم مسکرا کر آنکھ دباتا حوریہ کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی جانب چل دیا تھا، جبکہ کردم مسکراتے ہوئے دھڑکن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ مقدم اور کردم کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے کمرے کی جانب آئے تھے، جہاں دارم کے کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں سنان کے کمرے کے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اب کیا کمرے کے اندر جانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ اس نے دارم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، اور دونوں نے قدم سنان کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اب تم لوگوں کے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، سمجھی تم تینوں؟ راستہ چھوڑو، کچھ نہیں دیں گے اب ہم۔ وہ تینوں اب سنان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، جبکہ دارم کے کمرے کے باہر لوہے کا بڑا سا راڈ لگا کر
आई थी ताकि वो अंदर ना जा सके। रॉड पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और ताले की चाबी इस वक्त जाविश के हाथ में थी। सिनान साईं, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में हम बहुत लूटे हैं और बुरी तरह से लूटे हैं, और अगर देखा जाए तो हम लुट चुके हैं। यहाँ भी पैसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये आखिरी जगह है, इसके बाद कोई रुकावट नहीं, इसलिए जेब हल्की करो। दारम साई ने उसे देखते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और उसके हाथ में 3 सिर्फ रंग के डिब्बे थे, जिन्हें देखकर सिन्नान हैरान रह गया। वाओ दारामद्दा, क्या है? क्या ये हमारे लिए है? सानिया खुशी से चहकती हुई उसके हाथ से एक डिब्बा थाम चुकी थी। बिल्कुल मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है, और ये इन दोनों के लिए। दारम ने बाकी 2 डिब्बे जाविश और सना के हाथों में दिए थे। ये तो बहुत खूबसूरत है। जाविश ने डिब्बा खोलते हुए उसके बीच से बहुत ही नफीस सा लॉकेट निकाला। मेरी बहनें भी तो बहुत खूबसूरत हैं, उसने आहिस्ता से जाविश का माथा चूमते हुए कहा, तो वो बेहद खुशी से अपने गले में लॉकेट पहनने लगी। थैंक यू सो मच अद्दा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिन्नान अद्दा को माफ़ कर देंगे। इन्हें भी हमें कोई ना कोई गिफ्ट देना होगा, तभी ये यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आपकी चाबी ये रही, आप जाएं, आराम करें। जाविश ने चाबी उसके हवाले करते हुए उसे जाने की इजाज़त दी, तो दारम उसका शुक्रिया अदा करता चाबी लेकर सिन्नान को वहीं फंसा छोड़कर अपने कमरे की जानब चला गया। सब्र करो लड़कियों, जाने दो इसे, तुम लोगों का गिफ्ट सब मिल जाएगा। साहिद साईं पता नहीं कहाँ से बाबा साईं को पकड़ लाया था, और बाबा साईं ने आते ही उसके लिए काफ़ी आसानी पैदा कर दी थी। नहीं बाबा साईं, हमारा गिफ्ट। सना ने एहतजाज करने की मासूम सी कोशिश की। मैंने कहा ना तुम लोगों का गिफ्ट सब मिल जाएगा, और सिन्नान साईं ने भी वादा किया है ना, तो चलो बस अब मजाक मस्ती ख़त्म, तुम लोग भी जाओ, आराम करो, बहुत वक्त हो चुका है। बाबा ने इस बार ज़रा सख्ती से उन्हें समझाते हुए कहा, जिस पर इन सब के मूड ऑफ हो गए थे। लेकिन बाबा साईं की डांट खाने का भी किसी का मूड नहीं था, इसीलिए खामोशी से सिन्नान साईं का रास्ता छोड़ दिया। बाबा साईं ने बता दें, हम सब गिफ्ट ज़रूर लेंगे, सना ने जाते हुए एक बार फिर से दोहराया था। हाँ हाँ बेटा साईं, आप फिक्र ना करें, आपको आपका गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। बाबा साईं ने उन्हें यकीन दिलाया, जिस पर सिन्नान मुस्कुराता हुआ थैंक यू बोलता कमरे में चला गया। उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो जरनिश बेड पर लहंगा फैलाए खुद को घूंघट में कैद किए बैठी हुई उसी की मुंतज़िर थी। अस्सलामुअलैकुम, सिन्नान उसके नज़दीक बेड पर बैठता हुआ बोला। उसकी आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन उसने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया था। सिन्नान ने आहिस्ता से उसका घूंघट हटाकर पीछे किया तो वो पुरनूर चेहरा उसके सामने आ गया, जिसे देखकर उसका दिल बेतरतीबी से धड़का था। जायज़ रिश्ते ने दिल में हलचल सी पैदा कर दी थी। माशाल्लाह, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो खुद को उसकी तारीफ़ करने से रोक नहीं पाया, जिस पर जरनिश के गाल सुर्ख होने लगे। उसने हया से अपनी पलकें झुका ली जब सिन्नान ने आहिस्ता से उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया। मैं कोई लंबी चौड़ी बातों की लिस्ट तैयार करके नहीं बैठा, और ना ही मुझे लंबे लंबे रोमांटिक डायलॉग्स बोलने आते हैं। तुमसे सिर्फ एक वादा मांगना चाहता हूँ जरनिश, कि आगे फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी मेरे बारे में कुछ भी पता चले तो तब तक यकीन मत करना जब तक मैं उस पर सच की मोहर न लगा दूँ। मेरा आज बहुत मेरा आज बहुत साफ़ है, और मैं अपने आने वाले कल की भी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अपने पास्ट में मुझसे गलती हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जरनिश, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की। प्लीज़ सिन्नान साईं, ये मत कहिएगा कि आपके दिल में कोई और है, मैं सच में मर जाऊँगी। वो न जाने क्या क्या बोलने जा रहा था, जब अचानक जरनिश ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की है जो मेरे निकाह में है, और इस वक्त मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी है। जरनिश, कल तक मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुमसे निकाह होने के बाद मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, और जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उस लड़की से मैं कोई मोहब्बत नहीं करता, और ना ही उस लड़की से मुझे कोई मोहब्बत थी। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लो, ताकि बस फिर मुझे जाने बस फिर जाने दे सिन्नान साईं। अगर वो लड़की आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती, तो उसके बारे में जानकर मैं क्या करूँगी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, बस अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना है। जरनिश इस वक्त किसी और औरत के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे मना करती हुई बोली, तो सिन्नान बिना कुछ भी बोले साइड दरार से उसका गिफ्ट निकालने लगा। दफ़ा करो सारी फ़िज़ूल बातें, हम रोमांटिक बातें करते हैं। सिनान उसका हाथ थामते हुए एक खूबसूरत नफीस सी अंगूठी उसकी नाजुक उंगली में पहनाते हुए शरारत से बोला, तो उसकी गिरफ्त में कैद जरनिश का हाथ लर्जा, जिसको महसूस करके सिनान ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपने लब रखे थे। जरनिश उसकी इस जसारत पर बेड से उठकर दूर खिड़की पर जा रुकी थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं इतना रोमांटिक हूँ कि मेरी बीवी मुझसे दूर भागेगी। उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में कैद किए वो उसके कान में सरगोशाना अंदाज में बोला, तो जरनिश के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई, और उसकी मुस्कान को देखते हुए सिन्नान ने उसके नाजुक से वजूद को अपनी मजबूत बाहों में कैद किया और उसे उठाकर बेड पर ले आया।
جتنا بھاگنا ہے بھاگ لینا، لیکن آج کی رات میری ہے، میری محبت، میری چاہت سب تمہارے نام۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زرنش، میں کبھی تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں قید کیے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا آہستہ آہستہ ماتھے سے لبوں کا سفر طے کرنے لگا، جبکہ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ محبت اور یقین کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں اس کا شوہر اس کے ہم قدم، اس کا مضبوط سہارا بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ وہ آنے والے خوبصورت لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی پناہوں میں آنے والی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے کان میں اپنی محبت کی میٹھی سرگوشیاں کرنے کے لیے اس کا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اس کا 15 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ کمرے کا تالا کھولتے ہوئے اس نے ایک سیکنڈ نہ لگایا۔ بہت سارے جذبات کے ساتھ دارم سائیں اپنے کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے 15 سال کا انتظار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی بچپن کی محبت آج اس کی ہو چکی تھی، جسے وہ آج ہر حال میں اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا تو بیڈ پر اسے اس کا بھاری دوپٹہ پڑا نظر آیا، لیکن وہ خود کہاں گئی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھا رہا تھا جب اچانک چینجنگ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ سادہ سے سفید لباس میں اپنے گیلے بالوں کو پھیلائے آئینے کے سامنے جا کر رکی تھی، جبکہ اسے تو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت نے دارم سائیں کو اچھا خاصا غصہ دلایا تھا۔ وہ اس طرح اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتی تھی، لیکن نہیں، شاید اس کو احساس نہیں تھا اس بات کا، شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اپنے جذبات کی اس توہین کو اس سے معاف کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل قریب آ رکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا بازو تھامتے وہ آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا انداز بہت نرم تھا، کہیں کوئی غصہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نور نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جھٹک کر فاصلہ قائم کیا تھا۔ دارم نے بہت مشکل سے اس کے اس انداز کو برداشت کیا تھا۔ اسے اس سے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ وہ اس طرح سے اس کے جذبات کا مذاق اڑائے گی۔ وہ اتنی بھی بچی نہ تھی۔ یہ کوشش ہے دارم سائیں آپ کو یہ بتانے کی کہ میرے نزدیک نہ تو آپ کے جذبات کوئی اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں تو اس شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھی، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ شادی کرنی پڑی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے شادی کر لی ہے، 6 مہینے تک اس شادی کو گھسیٹ بھی لوں گی، لیکن اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ 6 مہینے تک بیوی بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی خوبصورتی اس شخص پر لٹاؤں گی جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کروں گی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں آپ کا ٹشو پیپر نہیں بننا چاہتی، وہ واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ دارم نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ گیا ہو۔ تم میری بیوی ہو جانم سائیں، کوئی ٹشو پیپر نہیں۔ وہ بے حد محبت سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز صرف چند لمحات کی تسکین کے لیے آپ میرے ساتھ یہ دکھاوا مت کریں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں چلا کر سب گھر والوں کو یہاں اکٹھا کر دوں گی۔ شادی سے پہلے 2 بار آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ میں بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب بہتر ہوگا کہ اب آپ میری اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ بھی فاصلہ بنا کر رکھیں۔ 6 مہینے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور پھر میں اپنے رستے، آپ اپنے رستے، اور اگر ان 6 مہینوں میں آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی عزت مٹی میں ملانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں، ہر صحیح غلط کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں دارم سائیں، آپ شوہر ہونے کے ناطے بھی میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کا حق نہیں رکھتے، میں آپ پر ریپ کیس بھی کر سکتی ہوں۔ اسے دمکاتے ہوئے بولی تو دارم کے چہرے پر اس سیریس کنڈیشن میں بھی دلکش مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ہنسے مت، بلکہ آپ یہ سوچ لیجیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی بہنوں پر کیا اثر پڑے گا، اور اپنے بھائیوں کے سامنے کس طرح سے سر اٹھائیں گی، اپنے والدین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ پر تو پورا گاؤں فخر کرتا ہے، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو دور رہے مجھ سے، عزت بچی رہے گی آپ کی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی مصنوعی دھول اڑاتی مسکرا کر بولی۔ وہ کھیل رہی تھی اس کے ساتھ، دارم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا اس بات کو۔ اس کے لہجے میں نور کہیں نہیں تھی، یہ تو سمرا کے الفاظ تھے۔ سمرا جس طرح سے چاہتی تھی اس طرح سے اپنی بیٹی کو استعمال کر رہی تھی، اور دارم سائیں اپنی بیوی کو استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس وقت کسی قسم کی کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا، اس وقت میں صرف اپنی آنے والی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ٹیڑھے قسم کا بندہ ہوں لیکن تمہارے معاملے میں ہمیشہ سیدھا ہو جاتا ہوں، لیکن میری عادت ہے میں ہر انسان کو ایک حد میں رکھتا ہوں، تمہاری بھی ایک حد ہے، یاد رکھنا۔ اس وقت تم میرے سامنے ایسی کوئی بات مت کرو جو مجھے غصہ دلائے، اور میں اپنی شادی کی پہلی رات فضول بحث میں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بے حد محبت سے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ مطلب کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟
آپ اپنی ہوس میرے وجود سے پوری کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ دارم نے مسکرا کر نہ میں سر ہلایا۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ اگر تم یہ سب نہیں کرنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے الفاظ پر غور کرو۔ تم بہت غلط باتیں کر رہی ہو اور تمہاری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ ہم آرام سے بیٹھ کر بھی تو اس بارے میں بات کر سکتے ہیں نا، وہ بے حد پیار سے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آپ میری صحیح اور غلط باتوں کو چھوڑیں، فی الحال اپنی بات کریں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ان 6 مہینوں میں آپ کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھوں گی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہیں جا کر اپنا دل بہلا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں اپنی راتیں رنگین کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں عیاشی کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے آپ کے افیئر کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ ہے اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی خواہشات جا کر ثنا کے ساتھ پوری کر۔ چٹاخ! اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب کمرے میں ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر پڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی برداشت کی اب انتہا یہاں تک ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھتی، دارم اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے قید کر کے اسے واپس اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اپنے کردار پر بات برداشت کر لی میں نے، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی کسی لڑکی کا نام میرے ساتھ جوڑنے کی؟ تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کس کے ساتھ عیاشی کروں گا، کس کے ساتھ دل بہلاؤں گا، کس کے ساتھ رات رنگین کروں گا؟ لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ کیونکہ تم مجھ پر ریپ کیس کرو گی، چلا چلا کر مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کے سامنے شرمندہ کرو گی۔ کیا بکواس کر رہی تھی کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا؟ کیوں؟ کیا میرے چھونے سے تم گندی ہو جاؤ گی؟ اور کیا بکواس کی تم نے اپنی خوبصورتی تم مجھ پر ضائع نہیں کرو گی؟ نور بیبی، دارم شاہ کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا تم نے، بہت سمجھا لیا نرمی سے۔ تم واقعی پیار کی بولی نہیں سمجھ سکتی۔ کب سے میں خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تمہیں۔ غلط ہو تم جانا، بہت اچھے سے سیدھا کرنا جانتا ہوں میں تم جیسیوں کو۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا شاید کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہو، لیکن نہیں۔ کتنا گند بھرا ہے تمہاری ماں نے تمہارے اندر، عجیب گھٹیا عورت ہے، نہ خود اس نے عزت کی زندگی گزاری نہ تمہیں گزارنے دے گی۔ لیکن یہ بات تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گی میری جان، کیونکہ یہ کچھ سمجھنے کے لیے تمہیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور تمہیں اب سیدھا میں کروں گا۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ اب میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، تم غلط ہو میری جان، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یقین کرو دنیا کا کوئی قانون، کوئی طاقت مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کے بعد نہ تو میں اپنی بہنوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور نہ ہی بھائیوں کے سامنے، اور نہ ہی اپنے والدین کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ اس کے بے حد قریب اس پر سایہ کرتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر بیڈ پر لگا چکا تھا۔ تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، یاد رکھنا۔ باقی تمہاری طرف سے ریپ کیس ہونے کا منتظر بھی رہوں گا۔ اس کے لبوں پر اپنی سخت گرفت جماتا وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ اگر آج تم اپنی دلہن کا خوبصورت روپ میرے لیے رکھتی تو حالات کچھ بہتر ہوتے، شاید تمہارے اس حسن کو دیکھ کر تمہاری بے لگام زبان درازی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو۔ اس کی نازک کمر کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے قید کر چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میں وہ صرف پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جبکہ دارم سائیں کتنی ہی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اذان ہونا شروع ہو گئی۔ وہ تو جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتے ہوئے دارم سائیں کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ تھی۔ جانم سائیں، فجر کی نماز ادا کرو، اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشانہ آواز میں بولا۔ سونے دے دارم سائیں، آپ نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، وہ اس سے ذرا فاصلے پر ہوتے ہوئے بولی تو اچانک ہی دارم سائیں نے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ ساری رات میں نے نہیں سونے دیا یا تم خود نہیں سونا چاہتی تھی؟ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سوال کرنے لگا تو نور نے پوری آنکھیں کھول کر حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ نے اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ ہاں، وہ نظریں جھکائے بے حد نروس سی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہی تھی کہ دارم کا چھت پاڑ قہقہ بلند ہوا۔ جانم سائیں، تم کیس کب کرو گی؟ میں انتظار میں ہوں۔ ویسے تمہاری طرف سے کیس ہوگا، میرے شوہر نے میرے ساتھ میری مرضی سے زبردستی کی یا کچھ اور؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو نور کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ دارم سائیں اب بہت برے انسان ہیں، وہ اس کے قریب سے اٹھتی بے حد غصے سے بولی، جب اچانک دارم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے واپس اپنے قریب کر دیا۔ ہاں، میں بہت برا انسان ہوں، اور آئندہ یہ بات یاد رکھنا کہ برا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آخری بار بتا رہا ہوں، تمہاری بھی ایک حد ہے، اور حد سے زیادہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں۔ تمہارا نخرہ، تمہارا ایٹیٹیوڈ، بدتمیزی، غصہ، سب سر آنکھوں پر، لیکن ایک حد میں چلو۔ اب اٹھو، چل کر فریش ہو اور فجر پڑھو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ واش روم میں بند اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں آج دارم سائیں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کل رات جو بھی ہوا تھا
क्या वो ज़बरदस्ती था? क्या ज़बरदस्ती इस तरह से की जाती है? क्या ज़बरदस्ती में इंसान खुद भी बहक कर खुद भी अपने आप को उसकी पनाहों में छुपा लेता है? बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं मॉम को क्या कहूँगी? अब वो शख्स हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाता रहेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे इतना कमज़ोर कर दिया आपने उस शख्स के सामने। क्यों मुझे खोल कर रख दिया उस शख्स के सामने? मैं तो अपने दिल में भी उसके लिए कोई राज़ नहीं रख सकती। वो तो मेरी सांसों वो तो मेरी सांसों में बसा है। उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो सब कुछ जान लेता है। मैं कैसे उसे अपना आप छुपाऊँ? क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नूर आंसू बहाती वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अपना सब कुछ पाकर भी वो खाली हाथ थी। क्यों था ऐसा? क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब कुछ? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो दारम उसके इंतज़ार में था। इतना वक्त लगाता है कोई फ्रेश होने में? अंदर सो रही थी क्या? वो जाए नमाज बिछाता उसे सवाल कर रहा था। सॉरी, वो एक लफ्ज़ी जवाब देती दूसरी जाए नमाज बिछाने लगी। मैंने सॉरी करने के लिए तो नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, आओ पहले खुदा का शुक्र अदा कर लें, फिर बाकी बाकी बातें करते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराता नमाज की नीयत बांधने लगा। शुक्र अदा? वो सवालिया अंदाज में से देख रही थी। उसने इतना प्यारा शौहर दिया है तुम्हें, क्या तुम उसका शुक्र अदा नहीं करना चाहोगी? वो बेहद शरारत से उसे देखते हुए बोला तो दर ने बेहद गुस्से से उसे घूर कर देखा, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। इन कातल निगाहों से तीर चलाना बंद करो जानम साईं। मैं जानता हूँ तुम्हारे हक में ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ मैं, लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। यकीन करो एक अच्छा शौहर साबित होगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं कल रात के लिए तुमसे सॉरी करूं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर बहुत मुतमईन हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने दिमाग से ये फजूलियात निकाल कर अपनी और मेरी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। आगे खूबसूरत ज़िंदगी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रही है। अपने दिमाग से हर तरह की गलत सोच को निकाल दो। मैं तुम्हारी सोच को गलत नहीं कहता, तुम मुझे नहीं जानती, मेरी नेचर को नहीं समझती, इसलिए शायद तुमने कल रात वो सब कुछ बोल दिया होगा, लेकिन तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा अंदाज़ गलत था, जिसकी सज़ा आपने मुझे मेरे साथ ये सब करके दी है। उसकी बात काटते हुए बोली और साथ ही नज़रें झुका गई, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ ना कुछ अमल दखल उसका भी था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कल रात वो खुद भी उसकी बेपनाह चाहतों के सामने अपना आप हार गई थी। वो सज़ा नहीं जानम साईं, मेरा हक है। हाँ, तुम पर हाथ उठाया, ये गलती की है मैंने। शदीद गुस्से में शायद गलती हो गई मुझसे, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मैं औरत पर हाथ उठाना या उसे खुद से कमज़ोर साबित करना पसंद नहीं करता। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैं मौज़रत भी करना चाहता हूँ। मैं अपनी नई ज़िंदगी को इतने बुरे तरीके से हरगिज़ शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा कभी भी मुझे तुम्हें कोई बात समझाने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए आज एक बात मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा हूँ। मेरे सामने बार बार ये 6 महीने वाली डील का नाम मत लेना। ये तुम्हारी और तुम्हारे बाप की डील है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। एक बीवी होने के नाते तुम मुझसे हर तरह का सवाल करने का पूरा हक रखती हो और मैं तुम्हारा जवाबदेह हूँ। इसी तरह एक शौहर होने के नाते मैं तुमसे हर तरह का सवाल करने का हक रखता हूँ, हर तरह से अपनी मोहब्बत जताने का हक रखता हूँ, खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने का हक रखता हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हें ना छूने की, तो मैं तुम्हें छूने का भी हक रखता हूँ, तुमसे प्यार करने का भी हक रखता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का भी हक रखता हूँ, जब तक तुम मेरे निकाह में हो और तुम क़यामत तक मेरे निकाह में रहोगी। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब नमाज़ पढ़ लें, बहुत वक्त हो चुका है। अब बेशक तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना या बेशक शिकायतें कर लेना, ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, इसमें बोलने का मैं कोई हक नहीं रखता। वो आँख दिखाता दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी नमाज़ शुरू कर चुका था, जबकि वो भी खामोशी से बिना कुछ भी बोले नमाज़ शुरू करने लगी। अपने गालों पर किसी की गर्म सांसों के लम्स को महसूस करते हुए दर की आंख खुली तो उसे खुद पर झुके हुए पाया। उठो जानम साईं, बहुत देर हो गई है, हमें नीचे चलना है। सब लोग नाश्ते पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज वलीमा है और मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए भी कहीं पर जाना है, तो अपनी नींदों को फ़िलहाल के लिए खुद पर हराम करो और जल्दी से बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। वो बेहद नरमी से उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रखता उसके निचले लब को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए बोल रहा था। उसके चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट रुकी हुई थी, जिसके अंदर के हालात बयान कर रही थी। तो आप जाएं, मुझे क्यों जगा रहे हैं? मैं अभी सोना चाहती हूँ। उसे देखते हुए निगाहें चुरा गई। न जाने क्यों उससे निगाहें नहीं मिला पा रही थी। रात भर की कुर्बत और फिर खुद का हार जाना उसे बुरी तरह से शर्मिंदा कर रहा था। वो कितनी जल्दी उसकी पनाहों में अपना आप बुला बैठी थी। सच ही कहती है दुनिया, मोहब्बत इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जानम साईं, हमारी शादी की पहली रोशन सुबह है, हमें नीचे चलना है मेरी जान, ताकि सब लोगों से दुआएं ले सके अपनी आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के लिए। चलो शाबाश, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ और साथ चलते हैं। उसके चेहरे पर झुकते हुए वो बहुत प्यार से बोला। इस बार उसका शिकार उसके खूबसूरत गुलाबी लब थे। वो बेहद मोहब्बत से उसके लबों को चूमता उठकर खड़ा हो गया, जबकि उसकी हरकत पर निगाहें झुकाती नूर करवट बदलकर दोबारा आंखें बंद करने लगी। दारम को उसकी ये गुस्ताखी बहुत बुरी लगी थी। मतलब वो उसकी किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं थी और ये चीज़ दारम साईं को अपना असल रूप दिखाने पर मजबूर कर रही थी।
اس نے ایک جھٹکے سے در کی کلائی تھام کر اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے اپنے مقابل کر دیا۔ اس افتاد کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی، اس لیے لڑکھڑاتی ہوئی وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے کا سہارا لیتے اس کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دارم سائیں؟ کیا رات بھر آپ کا دل نہیں بھرا کہ اب بھی اپنی منمانیوں پر اتر آئے ہیں؟ نہیں کرنے مجھے نیچے جا کر ڈرامے، نہیں دکھانے کسی کو اپنی خوشحال شادی شدہ زندگی، جینے دے مجھے سکون سے۔ کل رات اپنا مقصد پورا کر لیا نا آپ نے، کر لیے اپنے حق وصول، اب مجھے سکون سے سانس تو لینے دیں۔ وہ بے حد بدتمیزی سے بولی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں میری ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی، لیکن تم ہو ہی ایک نمبر کی بیوقوف اور بد دماغ لڑکی۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا در، میں کتنی بار سمجھاؤں یہ بات، میں بہت پیار سے، بہت محبت سے اپنی اور تمہاری آنے والی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو یہ سب کچھ کرنے پر۔ میں عورت کو پیار محبت سے رکھنے پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اب بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے کل رات کی، تو میں نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی، اس بات کی گواہ تم خود ہو۔ مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری یہ بدتمیزی، یہ انداز میں اس کمرے کے باہر نہ دیکھوں۔ بہتر ہے اس کمرے کی چار دیواری کے اندر ہی اپنے انداز اور لب و لہجے میں سدھار لاؤ، ورنہ دارم شاہ کا وہ روپ دیکھو گی جس کو سوچتے ہوئے بھی تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، 5 منٹ کے اندر جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلو، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ اور اب اگر میں نے کوئی بھی فضول بات سنی تو حشر بگاڑ دوں گا۔ اسے واش روم کی طرف دھکا دیتا بے حد غصے سے گرایا تھا۔ اس کے انداز پر در بھی ڈر گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو لے کر بہت کنفیوز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب سمرا اس بارے میں پوچھے گی تو اسے کیا جواب دے گی۔ دارم کے انداز سے تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ آگے زندگی میں بھی اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ کل رات جو سمرا نے کہا تھا اس نے ایک ایک بات دارم کے منہ پر بول دی تھی، لیکن دارم کا انداز اس کی سوچ سے بہت آگے نکلا۔ سمرا نے کہا تھا کہ جب وہ دارم کو دھتکارے گی تو وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن نہیں، دارم سمرا کی سوچ سے بہت الگ تھا، اور شاید ہی سمرا کبھی اس کی سوچ کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کس طرح سے دارم کو خود سے دور کرے، کس طرح سے اپنے اور دارم کے بیچ میں فاصلہ قائم کرے۔ وہ جب اس کے قریب آتا تھا وہ پوری طرح سے اس کی سوچ پر سوار ہو جاتا تھا، در اس کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتی تھی، اور شاید وہ خود بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، اسی لیے تو اتنی آسانی سے وہ اس کے سانپ پر سوار ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا وقت ہو گیا نا سنان سائیں، ہمیں جلدی جاگنا چاہیے تھا، پتہ نہیں سب لوگ نیچے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سرنش جلدی جلدی تیار ہوتی کافی پریشان لگ رہی تھی، جبکہ اس کے جلدی جلدی تیار ہونے پر سنان مسکرایا۔ اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانا، ہم دلہا اور دلہن ہیں، اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے، آخر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی تو اتنی لمبی شادی کی ہے، اور ویسے ہمارے دیر سے جاگنے پر بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ اور میرا نہیں خیال کہ نیچے کسی کو بھی ہماری غیر موجودگی محسوس ہوئی ہے، اگر ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو آتا نا ہمیں جگانے کے لیے، تم فضول میں اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ اس کے قریب آتے وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کرتا، اس کے بھیگے بالوں کو گردن سے پیچھے کرتے ہوئے بے اختیار اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ زرنش کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ سنان سائیں، ہمیں نیچے چلنا چاہیے، وہ گھبرا کر اسے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جب اچانک سنان نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم بہت پیاری ہو یار، تم سے دور جانے کو دل ہی نہیں کرتا، نیچے سب بہت ظالم ہیں، تمہیں دور کر دیں گے مجھ سے، میں تمہیں اپنے بے حد قریب رکھنا چاہتا ہوں، بے حد محبت سے کہتا مسکرا کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ زرنش نے بے اختیار اس کے کالر کو تھام لیا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر اس نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جس پر سنان کا دلکش قہقہ کمرے میں بلند ہوا تھا۔ یہ پیاری سی شرمیلی سی لڑکی ایک ہی رات میں اسے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ یہ کیا ہے جانم سائیں، مجھے اس رنگ سے انتہا کی چڑ ہے، جاؤ جلدی سے یہ کلر چینج کرو، کوئی اچھا سا ڈریس پہنو، آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، تم پر یہ رنگ بالکل بھی نہیں جچتا۔ وہ اسے اورنج کلر کی خوبصورت ڈریس میں دیکھ کر منہ بنا گیا تھا۔ مجھے یہ کلر بہت پسند ہے اور یہ ڈریس بھی مجھے بہت پسند ہے، میں بار بار چینج نہیں کرنے والی، اور ویسے بھی تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے ولیمے کے لیے وہ دوسری بھاری ڈریس پہننی پڑے گی، تو پھر ابھی کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر رکتی اس بار اپنی زبان پر خاصا کنٹرول رکھے ہوئی تھی کہ اس کے سامنے کسی طرح کی بدتمیزی نہ کرے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں پسند، میں نے بتایا نا مجھے یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں ہے، تم جا کر چینج کرو، عجیب سے ضدی انداز میں بولا۔ در نے ایک نظر آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس کی خمار آلودہ نگاہوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے فوراً نگاہ چرا لی۔ اب کیا میں اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ وہ بے حد مدھم آواز میں بولی تھی۔ تم آج کے لیے میری مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، اس کے پیچھے کھڑا وہ فرمائشی لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کی فرمائش پر بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس بار در نے آئینے میں دیکھنے کی غلطی نہ کی اور بنا کچھ بھی بولے الماری کی جانب چلی گئی، جس پر دارم شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ تمہاری یہ فرما برداری آگے جا کر بہت کام آئے گی تمہارے۔ وہ اس کے ہوشربا سراپے سے نگاہیں ہٹاتا آئینے میں اپنے بال بناتے ہوئے دلکش لہجے میں بولا۔ ارے
یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ سوگ والے کپڑے کیوں پہن رہی ہو بیگم؟ ابھی تمہارا شوہر زندہ ہے، اسے واپس رکھو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ اسے گھورتے ہوئے خود بھی الماری کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے کالے رنگ کا لباس نکال کر اندر پھینکتے ہوئے خود ہی اس کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کرنے لگا۔ آسمانی رنگ کی خوبصورت فینسی فراک کو نکال کر اس نے ایک تنقیدی نظر ڈالی اور پھر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ بہت بھاری ہے، میں ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، وہ فراک دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک نظر پھر سے فراک کو دیکھا جو اس کی نگاہوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، تم اسے ہینڈل کر پاؤ گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پہن لو، اور کون سا تم نے سارا دن پہننا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ویسے بھی ولیمہ کی ڈریس پہننی ہے، تب تک کے لیے تم پر بہت جچے گی، اور ویسے بھی یہ میری فرمائش ہے، شوہر کی فرمائش کو ٹالنا گناہ ہے اور مجھے پتہ ہے تم میرا دل بالکل بھی نہیں دکھاؤ گی، چلو اب بالکل بحث نہیں، جلدی سے چینج کر کے آؤ، اسے زبردستی چینجنگ روم میں بھیجتے ہوئے بولا۔ عجیب یقین تھا اس کا، وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، وہ کبھی اس کا دل نہیں دکھائے گی، لیکن نہیں، نور کو انکار کرنا تھا، اسے کیسے بھی اس پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اس کی کوئی بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن کیسے؟ یہ سب کچھ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، دارم شاہ کا یقین اسے بہت مشکل میں ڈال رہا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ سب کچھ صرف کل رات کی بے اختیاری کی وجہ سے ہو رہا تھا، یہ زبردستی کا رشتہ اب زبردستی کا نہیں تھا، کل رات اپنی بے اختیاری میں خود کو اسے سونپ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس بات کا احساس اب ہو رہا تھا۔ کن سوچوں میں پڑ گئی جانم سائیں، جلدی کرو، ہم پہلے ہی نیچے جانے کے لیے بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اسے چینجنگ روم میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی جانے لگی کہ اس کا فون پیچھے بجنے لگا۔ یہ سب کس کا فون آ گیا؟ دارم سائیں فون کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے خود ہی بھاگ کر اپنا فون اٹھا لیا، اور اس کی جلد بازی نے دارم کو کافی حیران کیا تھا۔ موم کا فون ہے، میں اندر بات کر لوں گی ان سے، وہ کافی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی فون کے ساتھ چینجنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ دارم سائیں کندھے اچکاتا وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور ڈارلنگ، کیسی ہو تم؟ کل رات ٹھیک سے دارم کو بتا دیا نا تم نے کہ وہ تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ مجھے یقین ہے اس نے ایسا کرنے کی غلطی نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود ہی بہت بڑے مسئلے میں پھنس سکتا ہے۔ اب تم بس اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا کر رکھنا، دارم کو اپنے قریب بھٹکنے بھی مت دینا، جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا۔ سمرا پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے نور کو بار بار کل رات کے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ جسے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اس وقت سرخ گلاب ہو رہی تھی، وہ کیسے سمرا کو حقیقت بتائے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اپنی بات کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے نور کو مخاطب کیا تو جیسے ہوش کی دنیا میں واپس ہے۔ جی میں سن رہی ہوں، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ دارم کا ری ایکشن کیا تھا تمہاری باتیں سن کر؟ کہیں اس نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا، تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی یا؟ نہیں مام، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، وہ کافی سمجھدار ہے، میری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جب اچانک باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جانم سائیں، دروازہ اندر سے لاک کیوں ہے؟ میں کون سا تمہیں چینج کرتے ہوئے دیکھنے والا تھا؟ باہر سے شرارت سے بھرپور آواز نے اسے بکھلا کر فون بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا؟ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا، شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ باہر سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، کہیں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں چینج کرواؤں؟ نہیں، اس کے الفاظ پر بکھلا کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دارم نے اچانک اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت خوبصورت ایکسپیرئنس ہوگا میرے لیے۔ اسے اپنے بے حد قریب کرتا وہ اپنے کہنے پر عمل کرنے لگا، جبکہ نور نے گھبراتے ہوئے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ لیے نیچے لایا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دارم سائیں کے کل رات سے لے کر اب تک وہ بہت سارے روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اس کا کلیئر کرنے والا یہ انداز سب سے پیارا تھا۔ ان دونوں کا کپل بہت مکمل اور خوبصورت تھا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ہمنا نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ السلام علیکم، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتا ہوا سب سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا صحیح نہیں، آپ کو دیر نہیں ہوئی، آج ہم ہی لیٹ ہیں، میرا مطلب ہے کہ آج ہم سب ہی ذرا لیٹ جاگے ہیں، اور سنان سائی تو ابھی جاگے ہی نہیں، بابا سائی نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ السلام علیکم بابا سائی، ایسا تو نہ کہیں، میں بھی جاگ گیا ہوں۔ نہ جانے اچانک سنان سائی کی کہاں سے آمد برآمد ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، اللہ پاک تم لوگوں کو ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھے۔ بڑی بی بی نے بے حد محبت سے آج پہلی بار نور کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی۔ اسے تائی اماں کا یہ نیا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے تو زرنش
روز کی طرح ناشتہ سرو کرنے لگی جب سنان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم، آج کے لیے ہم چاروں VIP ہیں، تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، جبکہ اس کا یوں ہاتھ تھامنا جہاں زرنش کو بے حد شرمندہ کر گیا تھا، وہیں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں بیٹا سعید، تم بیٹھ کر آرام سے کھاؤ، میں سرو کرتی ہوں۔ زرین بیگم نے مسکرا کر اس کی نظر اتاری۔ ایک ہی دن میں سب کچھ کتنا الگ ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے زرنش کے چہرے پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دارم سعید، تم کہاں جانے والے ہو؟ آج تمہارا ولیمہ ہے اور ولیمے کے دن دلہا گھر سے نہیں نکلتا۔ کام تم کل پر رکھ لو، میرا نہیں خیال کہ تمہیں آج کے دن باہر جانا چاہیے، اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا صاحب، میرا کام بہت اہم ہے، اگر اہم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی جانے کا نہیں کہتا، اور زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہا، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔ دارم صاحب انہیں جواب دیتا ذرا سا در کے کان کے قریب جھکا تو وہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھے دیر ہو گئی نا، ولیمے کا لباس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج تم نے اپنا دلہن کا روپ بگاڑا تو میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گا۔ میری بات اچھی طرح اپنے دماغ میں ڈالو، کل معاف کر دیا تھا، آج نہیں کروں گا۔ میں غلطی صرف ایک ہی بار معاف کرتا ہوں، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کی جو میرے لیے خاص ہوتے ہیں۔ جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے، ان کو دوسری غلطی کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں، پہلے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع۔ چلو اب ناشتہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کرواؤں؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ نوالا بناتے پوچھنے لگا تو در نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا دو، وہ شرارت سے مسکرایا۔ نہیں، آپ خود کھائیں اپنے ہاتھوں سے، وہ بے حد معصومیت سے مدھم سے لہجے میں بولتی سب کو چور نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ خود میں ہی مگن تھے، ان کی باتوں پر کسی کا دھیان نہیں تھا، جبکہ اس کے انداز پر دارم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بہت کیوٹ ہو تم یار، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ آہستہ سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ چکا تھا، جس پر در نے بکھلا کر چہرہ اٹھا کر سب کی جانب دیکھا، لیکن وہ سچ میں حیران تھی، اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس کی حیرانگی پر دارم کے لب ایک بار پھر سے مسکرائے تھے۔ تم بہت زیادہ گھبرا رہی ہو جانم سائی، اور کچھ نہیں، وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ کر اسے حل بتا رہا تھا، جبکہ نور سے اب ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ روم میں آئی تو زاوش کو سوئے ہوئے دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ، پھر غلط کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سنان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ کیا بدلا تھا، وہ بار بار غلطی سے اپنے پرانے کمرے کی جانب چلی جاتی، لیکن اب اسے یاد رکھنا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش کے ساتھ اب ثانیہ قبضہ کر چکی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، مجھے نہیں پتا تھا نیچے سے کمرے تک آنے میں اتنا وقت لگتا ہے، یہاں میں انتظار میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار چکا ہوں، اور تم اب آ رہی ہو؟ بتاؤ پچھلے 17 منٹ 8 سیکنڈ سے کہاں تھی تم؟ اچانک سنان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں بابا سائیں، وہ حساب کتاب کا بہت پکا تھا۔ بابا سائیں حساب کتاب کے سارے کام اسی کے حوالے کرتے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹائم کا بھی حساب رکھتا ہے۔ وہ میں غلطی سے غلط روم میں چلی گئی تھی سنان سائیں، میں بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی سر جھکاتے ہوئے اپنی غلطی بتانے لگی تو سنان بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر اپنی ہنسی دبانے کو ذرا سیریس انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب تمہیں اپنا کمرہ یاد نہیں رہتا؟ کیا مطلب تمہیں اپنا کمرہ یاد نہیں رہتا؟ تمہیں تمہارا شوہر تک یاد نہیں رہتا؟ وہیں سے گورتے ہوئے بولا تو زرنش نے فوراً سر اٹھا کر نہ میں سر ہلا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں سنان سائیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ عادت نہیں ہے نا مجھے، اس لیے بھول گئی تھی، لیکن وہاں اپنے بیڈ پر ثانیہ کو سوئے دیکھا تو فوراً واپس یہاں آ گئی۔ یاد آ گیا مجھے کہ اس کمرے میں نہیں بلکہ آپ کے کمرے میں میری جگہ ہے۔ آپ کو بھلا کیسے بلا سکتی ہوں، آپ تو میرے شوہر ہیں، میرے لیے بے حد خاص ہیں، آپ کو بھلا کر اب جینا تو ناممکن سی بات ہے، میں تو آپ کے بنا سانس نہیں لے سکتی۔ اسے یقین دلاتی بے اختیاری میں ہی اپنے دل کی بات بتا گئی تھی، جس پر سنان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زرنش کو جلد ہی اپنی جلد بازی کا احساس ہو گیا تھا۔ اچھا، تو محترمہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، تو یہ تو پھر اور بھی اچھا ہو گیا۔ اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا، اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا وہ مکمل مدہوش ہوتا جا رہا تھا، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یار، یہ کس کمبخت نے اس وقت فون کر دیا؟ میرے سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی شادی شدہ ہوا ہوں، ایسی گستاخی کس گستاخ نے کی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ تک لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس کے پاس مزید رکنے کی غلطی نہیں کرے گی، بلکہ بھاگنے کے لیے پر تولے گی، اور وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ تو ہرگز نہیں سکتا تھا۔ اس کے شرارتی انداز صرف فون کی سکرین کو دیکھنے تک تھے۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی، جسے دیکھ کر زرنش بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس نے زرنش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے چہرے پر اس وقت اس کی پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا سنان سائیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، وہ اس کی پریشانی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں میرا مطلب ہے کچھ نہیں، بس ایک دوست کی کال ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ فون اٹینڈ کرتا کان سے لگاتا کمرے سے ہی نکل گیا، جبکہ اس کے اس انداز نے زرنش کو پریشان کر دیا تھا۔
وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے قریب خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ابھی تک کل والے نیلے لباس میں تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں پھر بند کر گیا، اسے تنگ کرنے کی نیت سے۔ ساحر سائیں اٹھے نا، کتنی دیر ہو گئی ہے، کب جاگیں گے، اتنا کام پڑا ہے، ذرا احساس نہیں ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کا، ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ساحر سائیں اٹھ بھی جائیں، مجھے شاپنگ پر لے کر جانا ہے آپ نے۔ او خدایا، کہاں پھنس گئی ہوں میں اس نشئی کے ساتھ۔ ساحر سائیں آپ اٹھ گئے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ حد ہے، ساری رات سونے مجھے نہیں دیتے اور صبح ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ساحر سائیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ اٹھتے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ ٹھیک ہے، پھر سوتے رہیں، میں جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ وہ اسے جھگاتے ہوئے ہار کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی سیدھی اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ بہت شوق نہیں ہے تمہیں معصوم لومڑی میری چغلیاں کرنے کا؟ اسے لمحے میں بیڈ پر گراتا وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لاک کر چکا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چغلی نہیں کی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا، وہ سختی سے بولی، ساتھ ناک چڑھائی۔ آج تک ساحر کو اس کی عادت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اچانک ہی اسے اس کی اس عادت پر بہت پیار آیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا وہ اس کی خوشبو میں بسیرا کرنے لگا۔ ساحر سائیں، وہ اس سے دور ہٹا تو گہرا سانس لیتی وہ اس کا نام اپنے لبوں سے طا کرتی منہ بنا گئی۔ نشئی کہیں کہ آج کے بعد آپ میرے اتنے قریب تب ہی آئیں گے جب آپ سگریٹ نہ پئیں، ورنہ مجھ سے دور رہیں، مجھے بالکل پسند نہیں آپ کا سگریٹ پینا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی تو ساحر مسکرایا اور بنا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جب سگریٹ پیتا ہوں تو تمہاری طلب جاگتی ہے، اور جب تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں تو تب سگریٹ کی طلب جاگتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ جس طرح سے میری سگریٹ نے تمہیں قبول کیا ہے، اسی طرح تم میری سگریٹ کو قبول کر لو، کیونکہ یہ سگریٹ میری سانسوں میں بسی ہے اور تم میری روح میں۔ تم دونوں کو چھوڑنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے سگریٹ پینا اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے اچھا لگتا ہے تمہارے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا۔ تم سگریٹ سے بھی زیادہ نشیلی ہو۔ اس کے چہرے کو چھوتا وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ اچانک منظر بدل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، خوشبو میں بسا وجود کہیں نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا دوپٹے کا ٹکڑا تھا جو کل اس کے نیلے سوٹ سے پھٹ کر دارم کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی رہ گیا۔ کل دوڑ لگاتے ہوئے شاید اس کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا، اور اس رنگ کو پہچان کر اس نے خود ہی یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن تب بھی وہاں سے واپس دینے کی نیت سے اسے نہیں لے کر آیا تھا۔ معصوم لومڑی، تم تو میرے خوابوں تک بھی آ پہنچی ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے ہی خواب میں آ کر نشئی بولنے کی؟ اور میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود پر بھی حیران ہوا۔ خیر، میری تو بیوی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اب تو شادی کے بعد بھی ہونا ہی ہے، لیکن اسے مجھے نشئی نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، خواب میں بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا دماغ ٹھکانہ لگانا پڑے گا، ورنہ یہ تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی فری ہو جائے گی۔ خیر، سگریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی انگلی میں سگریٹ دباتا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، یہ تو اسے قبول کرنا پڑے گا ہی، لیکن اس کا دھیان اپنی اگلی جسارت پر گیا تھا۔ کیا وہ سچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہوگی؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ معصوم لومڑی، اب تو ایک جام تمہارے لبوں سے بھی پینا ہی ہوگا، تبھی جا کر سکون ملے گا۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ولیمہ شروع ہو گیا۔ کل کی بنسبت آج مہمان بہت زیادہ تھے اور دارم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سب کچھ ساحر سائیں اور سنان سائیں نے سنبھال لیا تھا۔ دارم کو بار بار فون کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ آخر دارم سائیں کہاں چلا گیا ہے، جو ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ آج اس نے لائٹ پنک کلر کا بے حد خوبصورت لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہ کل کی بنسبت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دارم کی محبت کے ہزاروں گلاب کھلے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دلہا نہیں تھا۔ سنان سائیں زرنش کے ساتھ بیٹھا کتنا مکمل لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائیں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اسے چھوڑ کر۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا وہ کمرے میں جاتے ہی یہ لباس بدل دے گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ولیمہ کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ کیوں اس کا دل رکھے؟ میں کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر دوں گی، اور جب مجھ سے وجہ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ میں ناراض ہوں۔ اور یہ کیا بات ہوئی، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ سنان، ادا اور زرنش ادی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، اور میرے دلہے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں دارم سائیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کہاں تک جا چکی تھی جب احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ وہ تو دارم کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جس میں وہ نخرے دکھائے، دارم سے روٹھے اور دارم اس کے ناز اٹھائے، اسے منائے۔ اس نے تو دارم کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہی نہیں تھا جسے سوچ کر وہ اترا رہی تھی۔ اسے تو دارم سے دور رہنا تھا، اس سے فاصلہ بنا کر رکھنا تھا۔ وہ اپنی بے لگام سوچوں اور خواہشات کو لگام دیتی اپنے اندر چھپی در نور کو مزید چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جو دارم کی محبت، چاہت اور توجہ کو پا کر باہر آ رہی تھی۔ پھوپھو سائیں، آپ کی طبیعت تو کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، آپ واپس کیسے جائیں گی؟ کچھ دن رک جائیں نا یہیں پر، بابا سائیں آپ کی فلائٹ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ان کے پاس بیٹھی زاوش اور ثانیہ ان کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ ان کی طبیعت کل سے ہی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔
ان کی سکن کافی سینسٹیو تھی جس کا وہ کافی عرصے سے علاج کروا رہی تھی، لیکن انہیں یہاں کی آب و ہوا بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ انہیں کافی ساری سکن پرابلم ہو رہی تھی جسے وہ شادی کے دوران مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن ان کی جلد سرخ ہو رہی تھی اور انہیں مسلسل اپنے جسم پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شادی مکمل ہوتے ہی وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ سکن پرابلم کے ساتھ وہ دل کی مریضاں تھیں۔ انہیں چھوٹی موٹی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہارٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی واپس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اس لیے آج ولیمہ کی رسم ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی واپسی کی تیاری کر لی تھی، اور ان کی واپسی کی خبر سن کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر کے بچے تو سب ان کے آس پاس بیٹھے انہیں رکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہاں سارا، اکیلے کیا کرو گی تم؟ عارب اپنے ہاسٹل میں رہتا ہے اور عارش بھی لڑکا ہے، وہ کیسے خیال رکھے گا تمہارا؟ تم یہیں رکھو، گھر کی بچیاں خیال رکھیں گی تمہارا۔ بابا سائی نے بھی رکنے کے لیے کہا۔ رک تو جاؤں ادا سائی، لیکن اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا عارش اور عارب کتنے لاپرواہ ہیں، انہیں اپنا ہوش تک نہیں ہوتا، اور فی الحال اپنا ڈاکٹر بھی نہیں بدل سکتی، ورنہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے کو دل میرا بھی نہیں کر رہا۔ وہ اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولیں تو بابا سائی کچھ بھی نہیں بول پائے جب انہوں نے ایک نظر مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ثنا کو اپنے ساتھ لے جاؤں ہمیشہ کے لیے، یہ رکھے گی نا میرا خیال، میری ساری ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گی، میری ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں میں جلد ہی اس کے سر پر ڈال دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ثنا خاموش سی ہو گئی۔ انشاءاللہ تمہاری ہی بیٹی ہے، جب چاہے لے جاؤ، بابا سائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی نہیں لے کر جاؤں گی، بہت دھوم دھام سے آؤں گی، بارات لے کر اپنی جان کو دلہن بنا کر لے جاؤں گی، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت خوشی سے بولیں، جبکہ ثنا ان سب باتوں کے دوران بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب سازش ہے، میرے بیٹے کے خلاف سازش کی گئی ہے، میں سب کچھ نہیں مانتا، میں تم سب کو معطل کروا دوں گا، تم لوگوں نے مل کر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی، میرے بیٹے کو مارا ہے تم لوگوں نے، تم لوگ اتنی آسانی سے بچ نہیں پاؤ گے، میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، میں جان لے لوں گا تم سب کی۔ ملک غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ پولیس اسٹیشن کی سیٹ پر شانے بے نیازی سے بیٹھا وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے چائے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری سازش ہے، یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے دارم سائی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ملک غصے سے پاگل ہوتا ہوا دارم کی جانب بڑھا تھا جب اچانک پولیس والوں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ ملک مجھے افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، لیکن یوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ یہ سیاست کا دور ہے، تمہاری پارٹی آنے والی ہے اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، اگر یوں ہی پاگل پن کرتے رہے تو تمہیں سیٹ نہیں ملے گی، سیاست کی کوئی بھی پارٹی تمہیں اپنے ساتھ لینے سے انکار کر دے گی، تو ہوش سے کام لو۔ بیٹا ہی مرا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، کیوں باولے ہوئے جا رہے ہو؟ مجھے خود بھی بہت افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، کیونکہ میں واقعی اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ آدھی رات کو جیل سے بھاگ کر پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا، بیچارہ، وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو ملک نے نام میں سر ہلایا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر پورا یقین تھا، وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ یوں بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ میرا بیٹا تھا، شیر کا بیٹا، وہ اس طرح سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہت جلد اسے جیل سے آزاد کروانے والا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ سب پولیس والے شامل ہیں تمہارے ساتھ، یہ سب بکے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تم سب کو سزا ملے گی، تم لوگوں نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شیر کا ہی بیٹا تو نہیں نکلا، وہ تو گیدڑ نکلا۔ ملک ویسے تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا تھا؟ خیر میں زیادہ پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مگر تمہارے بیٹے کا افسوس ہوا۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے باہر کی جانب قدم اٹھانے لگا جب اچانک اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قریب رک گیا۔ آج کے بعد میرے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا ملک، کہا تھا نا تم سے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار رہو، میں اپنی بیوی کے نہیں تمہارے بیٹے کے جنازے کی تیاری کر رہا تھا، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے نصیب میں جنت ہے یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں کیا ہے، لیکن ہم تو صرف مرحوم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تمہیں صبر دے اور ہدایت بھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ ملک وہیں زمین پر بیٹھا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اسے جیل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، وہ کچھ دنوں میں سے جیل سے آزاد کروا لیتا، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ کل رات اس نے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی جس میں وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ ملک کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پولیس والوں کے پاس اس چیز کا مکمل ثبوت تھا اور ثبوت کے آگے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سائیں مجھے یقین ہے اب یہ ملک خاموش نہیں رہے گا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی گیم کھیلنے کی ضرور کوشش کرے گا، یہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو جانے نہیں دے گا۔ اس کا خاص آدمی اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پرواہ نہیں ہے کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، اس نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی سازش کی اپنے اس بیٹے کے لیے، اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر کے آزادی سے گھوم رہا تھا یہ درندہ، مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس والوں نے خود اسے ختم کر دیا،
ورنہ اسے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ دارم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو کیا مطلب، کیا اسے آپ نے نہیں مروایا؟ اس کا آدمی کچھ پریشانی سے کہنے لگا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ دارم نے اسے جان سے مروایا ہے۔ انصر، میں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا پولیس نے مار دیا، ورنہ میں بھی مار دیتا۔ میں نے یہ کب کہا کہ اسے میں نے نہیں مروایا؟ اسے دیکھتے ہوئے شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو انصر بھی اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ سائیں، بہت وقت ہو گیا ہے اس سب میں، میرے خیال میں اب ہمیں حویلی واپس چلنا چاہیے۔ ہمیں اس شہر نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں آپ کا ولیمہ چل رہا ہے اور یہاں ان فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک کا بیٹا اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ اس کے لیے اتنا اہم موقع چھوڑ دیا جائے۔ چلیں اب سیدھا وہیں چلتے ہیں، صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، سب بہت خفا ہو رہے ہوں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ یقیناً وہ بھی بہت ناراض ہو رہے ہوں گے اور نہ جانے اس کی جانم سائیں کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی۔ بس منہ دھو کر نہ بیٹھی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کی شادی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا نور، صرف اور صرف میری ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کا مذہب بھی قبول کر دوں گا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اس سے شادی کروا دو۔ مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کا بھی جینا حرام کر دوں گا۔ مت بولو، جس آفس میں اس وقت تم بیٹھے ہو یہ میرا ہے، تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، یہ عیاشی تم میرے دیے ہوئے پیسوں سے کرتے ہو۔ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ یہ کمپنی تو تم جوئے میں ہار گئے ہو۔ یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ کمپنی میں تمہیں دینے کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہوا تھا کہ تم مجھے نور سے سیٹ کرواؤ گے، لیکن نہیں، وہ لڑکی سیدھے طریقے سے ڈیٹ کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور تم لوگوں نے اسے پاکستان بھیج کر اس کی کسی اور سے شادی کروا دی۔ تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر نور میری نہ ہوئی تو تمہیں بھی میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، سڑکوں پر لے آؤں گا تم لوگوں کو۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ تم لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے اتنے نخرے برداشت کیے صرف اس کی رضامندی کے لیے۔ میں کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا، اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نمبر ہونے کے باوجود میں نے کبھی اسے فون نہیں کیا۔ تم لوگ اس کے نام پر پچھلے 3 سال سے مجھے دن رات لوٹ رہے ہو، اور جب میری اس سے ملنے کی باری آئی تو تم لوگوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا اور اب اس کو پاکستان بھیج دیا۔ سب سمجھ رہا ہوں میں تم لوگوں کی گیم کو۔ اگر ایک بات میری کان کھول کر سن لو مائک، مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ اس لڑکی کو تو حاصل کر ہی لوں گا، لیکن تم لوگ بھی کہیں کے نہیں رہو گے۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں پر فراڈ کیس کروں گا، جو اتنے سالوں سے تم لوگ مجھے اس کے نام پر لوٹ رہے ہو، اس کے خلاف، اور باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ بین غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ نور کی پاکستان میں شادی ہو چکی ہے، اور اب بین سے مائک اور سمرہ کو ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ 3 سال پہلے ہی بین نے مائک کے گھر پر اسے دیکھا تھا۔ تب اسے اپنی کمپنی چھوڑنے کا نوٹس دینے آیا تھا، لیکن نور پر اس کی نیت ایسی خراب ہوئی کہ وہ اسے ڈیل کرنے پر آ گیا۔ وہ نور کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور مائک نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے نور کے نام پر بین سے اچھا خاصا پیسہ لے لیا تھا، لیکن بعد میں نور نے بین سے ملنا تو دور، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پہلے تو وہ اسے یہی کہتے رہے کہ نور تھوڑی اسلامک ٹائپ لڑکی ہے، وہ اس طرح سے ڈیٹ وغیرہ پر نہیں جا سکتی، لیکن وہ شادی کے لیے مان جائے گی۔ جب اسے شادی کے لیے تیار ہوا تب ان لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ وہ کسی مسلمان سے ہی شادی کرے گی۔ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اسلام تک قبول کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب وہ انہیں تنگ کر رہا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں نور سے ملوایا جائے۔ جب نور نے اپنی ماں سمرہ کو یہ بتایا کہ جائیداد میں اس کا بھی اچھا خاصا حصہ ہے، اگر سرمد کی جائیداد کا 10% بھی انہیں مل جاتا تو وہ بین کے سارے پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنی کمپنی چھڑوا سکتے تھے۔ اس چیز کے لالچ میں سمرہ نے نور کو پاکستان جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اب وہ یہاں بھی بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب بین ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ تو نہیں جانتے تھے، بس کسی بھی حال میں انہیں نور سے بین کی بات کروانی تھی، اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو کیسے بھی انہیں بین کے پیسے واپس کرنے تھے، جن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دن میں تو کیا ایک زندگی میں بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے بین، وہاں اس کے ساتھ زبردستی سب کچھ کروایا گیا ہے۔ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو تم سے شادی کے لیے تیار تھی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ان لوگوں نے زبردستی اس کی شادی دارم سے کروا دی۔ پتہ نہیں وہاں میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہوں گے، اور تمہیں یہاں اپنی پڑی ہے میری بچی، نہ جانے وہاں کس حال میں ہوگی۔ لعنت ہے یار ایسی ماں پر، عجیب ماں کے نام پر دھبا ہے یہ سمرہ۔ سمرہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ بین کے ساتھ مائک بھی اسے حیرانگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا وہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ان پر کیس کر دوں گا۔ نور پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے دارم سے طلاق دلواؤں گا۔ بین جذباتی ہوا۔ وہ خود لے لے گی، 6 مہینے کے بعد وہ خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ یہ ایک ڈیل ہے اس کے باپ اور اس کے درمیان۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک اس آدمی کے ساتھ رہے گی اور اس کے بعد اسے طلاق لے لے گی، اور اس کے باپ نے بھی اس کی شرط منظور کر لی ہے۔ اب ڈیل کے مطابق وہ 6 مہینے تک اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی تو بین نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ 6 مہینوں میں اسے ٹچ نہیں کرے گا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو سمرہ پریشان ہو گئی۔ تم میری بیٹی کو ہلکے میں لے رہے ہو بین، میری بیٹی بہت سمارٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی جاہل گوار کے پاس نہیں جائے گی۔
تم فکر مت کرو، میری بیٹی تم سے پیار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو تمہارے علاوہ کسی کو چھونے نہیں دے رہی، سمرا نے یقین سے کہا اور ساتھ ہی بین کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پاکستان کا نمبر دو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کاش ایسا ممکن ہوتا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کا ایک بوائے فرینڈ ہے تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ سمرا نے جان بوجھ کر بوائے فرینڈ کا لفظ استعمال کیا تھا جو بین کو یقیناً بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن اسے کہہ دینا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ مسئلہ بنا تو میں حل کر لوں گا، لیکن آنے کی کوشش کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بین کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں، تم فکر مت کرو، وہ خود بھی وہاں بہت زیادہ پریشان ہے، سمرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو مائک نے بھی اپنی بیوی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا تھا۔ مائک کے جانے کے بعد وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا بات ہے جانا، روز روز یہ اچھا نہیں، ظلم ہے اپنے شوہر پر۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ دلہن کے روپ میں مکمل تیار اسے دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکا گئی۔ جب سنان اس کے قریب آتے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ آج تو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو، اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا وہ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر ڈالتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا، جبکہ مزید اس کی جسارتوں پر سرنش اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو اسے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے یقین تھا اتنا خوبصورت روپ بگاڑ کر اس وقت وہ مزے سے گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ اس نے بہت جلد اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ لگی نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھی۔ ولیما کے خوبصورت پنک کلر کے لہنگے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ دارم نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو لگام ڈالا، خاموشی سے اس کے پیچھے آ رکا۔ اگر یہ کہوں کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی تو شاید یہ میری خوش فہمی ہوگی، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، جس پر ناراضگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ ناراض ہونا بھی چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے نا، لیکن آج یقین کرو ضروری کام نہیں ہوتا تو کیا میرا دماغ خراب ہے جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کہیں جاتا، لیکن پھر بھی تم حق پر ہو اور میں اپنی غلطی کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا کچھ نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بے حد خوبصورت ڈبل ڈی لفظ کا پینڈنٹ تھا جو اسے بھی بے حد پسند آیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اسے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اتنی مشکل سے اس نے دن گزارا تھا، سارا دن اس کا انتظار کیا تھا کہ وہ کب آتا ہے، کب سب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اکیلی رہی اور زری اور سنان سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے شرمانے پر مجبور کرتا اور اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ مان جاؤ نہ جانب سائیں، یہ حسین رات گزرتی جا رہی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ میرے لیے بے حد اہم ہے، میں یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رات تو کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کی ہے۔ کیوں ناراض ہو کر مجھ پر ستم ڈھا رہی ہو؟ اس کے گلے میں خوبصورت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم گیا، جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ جی تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو آج تھوڑی ڈسٹربنس ہوئی، میں نے بہت مشکل سے ریکارڈنگ کی ہے، ایکچولی ہمارے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو بہت شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، پتہ ہے نا کہ مہمانوں کے بچے کتنے آفت ہوتے ہیں، تو وہ بس آفت کیا، طوفان ہے، طوفان سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ڈسٹربنس آپ کو ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اب انشاءاللہ ہم ملیں گے کل ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔